کائنات کا اہم ترین واقعہ ولادت باسعادت سربر کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالق کائنات کا احسان عظیم۔ کائنات کا اہم ترین واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 ہجری کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بھی دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ آپ فرماتی ہیں جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں پا رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں، اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بکریاں واپس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ ہوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے
تو حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ نے بہت دن بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ میں لائیں اور انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا سینہ چاک کر دیا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانے سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد آپ حضرت عبداللہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئیں۔ جب حضور اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور ابواہ کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی جگہ مدفون ہیں۔ آپ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آئے۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بیمار ہو گئے۔ آپ کے دادا کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ جب سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کوئی 12 برس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ رات کو اپنے چچا کے گھر میں آ کر سو جاتے تھے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کا لقب صادق بھی تھا۔ ہر 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسائل کا حل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔